بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. محترم حضرات و سامعین و سامعات، آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ عظیم صورت پڑھی گئی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت سارے دروس، عبر، اسباق، نصیحتیں رکھی ہیں۔ حسد دنیا کی وہ خبیث بیماری ہے کہ سب سے پہلے جس جرم کا ارتکاب آسمان پر ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور روئے زمین پر بھی جس جرم کا ارتکاب ہوا وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام سے جو بغض و عناد رکھتے ہیں وہ حسد کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ کفار مکہ اور قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس کی بنیاد بھی حسد ہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی اور ان کی تکریم کی، فرشتوں کے ذریعے انہیں سجدہ کروایا، تو ابلیس جل بھن گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں آگ سے پیدا ہوا، میری تکریم نہیں ہوئی، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، اس کی تکریم ہو گئی، اور جلن شروع ہو گئی۔ اسی جلن کے نتیجے میں اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور آندھے درگاہ ہو گیا۔ قابیل نے حسد کی بنیاد پر کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی، اس لیے اس نے حسد کیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد یہ تھی کہ ہم کڑیل جوان ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، مکمل ایک جماعت ہیں، ابا ہم سے محبت نہیں کرتے، یوسف سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اپنے تمام بچوں کو یکساں چاہتے تھے، لیکن اب کسی بچے میں کچھ فطری خوبیاں ہوں، اس کی وجہ سے دل مائل ہو تو دل پر کسی کا اختیار نہیں، ورنہ ظاہری طور پہ ظاہر ہے وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہری طور پر تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی بچے میں کچھ فطری خوبیاں ہیں اور اس کی وجہ سے دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تو آپ کا دل پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ میرے اختیار میں جو ہے وہ میں اپنی ازواج کے درمیان برابر کرتا ہوں۔ اب اگر عائشہ سے مجھے فطری انس ہے تو میں اپنے دل کا مالک نہیں، دل کا مالک تو ہے، کسی کو اختیار نہیں۔ لیکن ظاہری کھلانا پلانا، داد و دہیش، وقت دینا، باری کرنا، جو بھی وہ برابر، ایسی بچوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو کچھ دیا ہے
لونڈی کی صورت میں یا غلام کی صورت میں یا کسی جائیداد کچھ دیا، لیکن میری بیوی کہہ رہی ہے میں اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہ بنا دیں، تو میں آیا ہوں کہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے نعمان کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے تمام بچوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے تمام کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ نعمان کو تو دے دیا ہے، لیکن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بچے تمہاری زیادہ سے زیادہ دیکھ ریکھ کریں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا اگر چاہتے ہو تو انصاف سے کام لو، جب تم ایک طرفہ معاملہ کرو گے تو بچے بھی تمہارے ساتھ غلط سلوک کریں گے۔ تو والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ اور وہاں تو حسد صرف اس بنیاد پر تھا کہ یوسف کا ابا کیوں چاہتے ہیں جبکہ یوسف ابھی بچہ ہی ہے اور ہم کڑیل جوان ہیں، ہم گھر کے کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں ہماری طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد اس لیے ہوا کہ ہمارے ہی درمیان پلنے بڑھنے والا بچہ اور یتیم، اور اس کی یہ قدر و منزلت ہو گئی کہ اللہ نے اسے اپنا رسول بنا لیا۔ چنانچہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کفار مکہ نے شیب ابی طالب میں ڈال دیا۔ 3 سال تک وہ لوگ وہاں محصور رہے، اور حالت یہ ہو گئی کہ درختوں کے پتے چباتے تھے، بچے بھوک سے بلک بلک کے روتے تھے، کھال چوستے تھے، یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے جب پوری کہانی ہو گئی، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پہلے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بھائی بہرحال بھائی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں شفقت جاگی ایک بھائی کی، تو دھیرے سے اس نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کنویں میں پھینک دو، قتل مت کرو۔ ڈر ڈر کے کہہ رہا تھا وہ، کہیں ایسا نہ ہو میری بات نہ مانے۔ کنویں میں پھینک دیا۔ پارٹی آئی، اس پارٹی یعنی قافلے کا جو پانی نکالنے والا ساقی جو تھا وہ گیا، ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی، اوپر آ گئے، مارے خوشی کیا، ارے یا بشرا ھذا غلام، ارے لوگوں یہ تو بچہ ہے۔ اور پھر اسے چھپا لیا ان لوگوں نے تجارت کے سامان کے ساتھ اور لے گئے مصر میں بیچ دیا۔ اور اتفاق دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی عزیز مصر کے ساتھ تھی، بچے کو دیکھا، خوبصورت بچہ، تو بہرحال عورتیں جلدی متاثر ہوتی ہیں، کہا اس کو لے لو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس سے نفع لیں یا اس کو جو ہے بیٹا بنا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، عزیز مصر جو ہے کہ بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور اس نے ان سے وہ چاہا جو کوئی شریف نہیں چاہتا، اور یوسف علیہ السلام نے دامن بچا لیا، کیا کہا انہ ربی احسن مثوایا، ارے صاحب وہ تو ہمارے مالک ہیں، انہوں نے اچھا سلوک کیا ہے، میں ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ اب یہ خبر جب عورتوں کو پہنچی تو کہا عزیز مصر کی بیوی کتنی گھٹیا ہے، اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرنا چاہتی تھی۔ بلایا سب کو، کہا اس طرح الزام دے رہے ہو، آؤ، بلایا سب کو، سب کے لیے گاؤ تکیے لگوا دیے، سب کے سامنے سیب اور چھریاں رکھ دیں، اور اس کے بعد کہا کہ نکلو ان کے سامنے۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، وہ چھری اور سیب لیے ہوئے تھی، اور جب سامنے آئے تو جادو یعنی حسن کا ایسا جادو چلا کہ سیب کاٹنا بھول گئی، ہاتھ کاٹ لیا، کہا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اور اس کے بعد کہا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اور جو میں کہہ رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا تو میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بچا لے، مجھے جیل پسند ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں۔ اور پھر 9 سال تک جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی دبلی گائیں موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اس کی تعبیر نہیں جانتا تھا کوئی، پوچھا اس نے تعبیر کیا ہے، نہیں بتا سکے لوگ۔ تو اس قید خانے میں 2 آدمی تھے، یوسف علیہ السلام سے ملے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سر پہ روٹی رکھے ہوئے ہوں اور پرندہ اس سے کھا رہا ہے، اور ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، کیا تعبیر ہوگی؟
یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو جو انگور نچوڑ رہا ہے وہ اپنے بادشاہ کا ساقی ہوگا، اور جس کے سر پہ روٹیاں ہیں پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کو سولی پہ لٹکا دیں گے اور پھر پرندے اس کے سر سے چونچ مار مار کے کھائیں گے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جب یہ تعبیر بتائی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ کہا وَظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اور جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا تو کہا اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، لیکن نجات تو پا گیا، وہ بھول گیا۔ اب اس کی ایک بھول، ہاں، اور 7 سال یہ جیل میں رہ گئے، 7 سال، وہ ایک بھول اس کی ہے، اور یہاں 7 سال، اندازہ کریے، ہاں، کسی کی جان جائے آپ کی ادا ٹھہری، 7 سال جیل۔ اب جب خواب دیکھا اور پوچھا بادشاہ نے اور کوئی نہیں بتا سکا، تب اس کو یاد آیا، اس نے کہا ارے صاحب مجھے جیل بھیجیے۔ جیل گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ اصل 7 سال پہلے خوب جو ہے غلہ ہوگا، اور غلے سے لوگ صرف اس مقدار میں لیں جتنا ان کو کھانا ہے، بقیہ بالوں میں اس کو رکھیں، بال میں اگر رہے گا تو وہ گھن نہیں لگیں گے، اس کو ویسے رکھ چھوڑیں۔ اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی آئے گی تو وہی غلہ کام آئے گا، اور اس کے بعد پھر خوب بارش ہوگی اور لوگ جو ہے انگور کے آنکھ نچوڑیں گے، یہ ہوگا۔ تو اب بادشاہ کی آنکھ کھلی، کہا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ جب لینے گئے تو کہا نہیں، ایسے نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پہلے بادشاہ سے پوچھو ان کا کیا ہوا، ان عورتوں کا جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا۔ بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے گواہی دی کہ عزیز مصر نے، جس کو زلیخا کہتے ہیں، کسی صحیح روایت میں نہیں لیکن پہلے سے ایک آتا ہے کہ زلیخا کہتے ہیں، اس نے کہا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے خود کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، میں خزانے کیسے حفاظت کی جائے اور کہاں خرچ کیا جائے میں اس کو جانتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کا کرشمہ کہ یہ بھائی لوگ وہاں پہنچے، محتاج قلاش ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کچھ نہیں کہا، غلہ دے دیا سب کو، اور غلہ دینے کے بعد جو پیسہ وہ لائے تھے وہ پیسہ بھی رکھوا دیا، اور ان سے پوچھا کہ کل اتنے ہی بھائی ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایک بھائی اور ہے۔ کہا اب کی مرتبہ آنا تو اس کو بھی لے کے آنا، اور اگر نہیں لائے تو غلہ کچھ دوں گا نہیں۔ جب گھر گئے تو دیکھا رہے تو پیسہ مل گیا ہے، پیسہ اسی لیے واپس کیا تھا کہ پیسہ نہیں رہے گا تو آئیں گے نہیں، اب جب پیسہ رہے گا تو چلے آئیں گے۔ تو اپنے باپ سے کہا کہ جو ہے وہ کہا ہے کہ اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ہوگا، فلا کیلا لکم۔ تو یعقوب علیہ السلام تو بیچارے دودھ کے جلے ہوئے تھے، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مانگا تھا کہ لے جائیں گے کھلانے اور تفریح کریں گے، اور اسی لیے جائز تفریح اسلام میں اجازت ہے اس کی۔ یوسف علیہ السلام کوئی لے کر گئے، یعقوب نے اجازت دی تھی، اور وہاں لے جا کر یہ کھیل کیا تھا، تو کہا کہ جیسے یوسف کے ساتھ کیا ہے ایسے ہی تم بنیامین کے ساتھ بھی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا، پھر دیا کہ جاؤ۔ اب جب لے گئے تو بنیامین کو بتایا، دیکھو انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، ڈرو نہیں، اور پھر تدبیر سے روک لیا، سب کو دے دیا غلہ، بنیامین کو بھی دے دیا، اور چپکے سے بنیامین کے غلے میں وہ بادشاہ کا پیالہ جس سے وہ پانی پیتا تھا وہ رکھ دیا۔ اب جب سب تیار ہو گئے چلنے کے لیے، اچانک اعلان ہوا رکو رکو تم سب چور ہو۔ تو ڈر گئے، بھئی ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں چور ہو۔ کہا چور نہیں، کہا کیا بدلہ ہے؟ کہا ہم اپنے یہاں فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ چوری کا مال جس کے پاس مل گیا وہی اس کا بدلہ ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب سب کی تلاشی لینا شروع کیا اپنے بھائی کو چھوڑ کر۔ شروع میں اگر تلاشی لیتے تو شبہ ہو جاتا، تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر سب کی تلاشی لیا۔ اب اس کے بعد بنیامین کی تلاشی میں نکل گیا۔ یہ اللہ نے ایک ترکیب بتائی، ورنہ روک نہیں سکتے تھے، اب روک لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جب یہ چور ہے نا تو اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا یوسف،
وہ بھی چور ہی رہا ہوگا. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام ہی سے کہہ رہے ہیں. ان سرقہ ان یسرق فقط سرقہ اخ لہ من قبل. اگر یہ چوری کرتا ہے تو اس کا بھائی بھی چور رہا ہوگا. کس کہہ رہے ہیں؟ کس سے؟ یوسف ہی سے. لیکن کچھ نہیں بولے وہ. اب بہرحال روک لیا تو بھائیوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی کو لے لیجیے. فخذ احدنا مکانہ، ہم ان کی جگہ پہ ہمیں لے لیجیے کیونکہ ان کے ابا بہت بوڑھے ہیں اور ہم نے وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اگر میں نے لے لیا تو یہ بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی. بہرحال گئے، باپ کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ ہماری بات نہ مانیں تو جو قافلہ ہے اس سے پوچھ لیجئے. بہرحال پھر تیسری مرتبہ یہ لوگ گئے، قلاش اور محتاج تھے. تو کہا کہ جو ہے ہم بڑے ستائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہاں، اور کہا کہ تصدق علینا انا نراک من المحسنین، صدقہ کچھ کر دیجئے، ہم تو آپ کو محسنین میں پاتے ہیں. تب اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوری کہانی کھول دی ان پر، ہاں، اور انہوں نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب جب یہ کہا تو ایک دم اڑ گئے سب. کیا کہا؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ارے آپ ہی یوسف ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی وہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. کیا کہا؟ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور جو مصیبتوں پر اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوچتا ہوں. ہاں، لیکن یوسف علیہ السلام سے جب معافی مانگی تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. جاؤ، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہاں، اللہ معاف کر دے. یہی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے 3 سال تک. حالات ایسے بنا دیے گئے کہ ہر قبیلے کا ایک بانکا جوان لیا جائے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی حملہ کر کے ان کو تہہ تیغ کر دیا جائے. اور ہاشم والے پھر بنو ہاشم کس سے جو ہے بدلہ لیں گے. فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی، آپ اس رات خاموشی سے نکل گئے. اور پھر یہ لوگ اس کے باوجود بھی چین سے نہیں بیٹھے. جب آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو مسلسل ریشہ دوانی کرتے رہے. یہ منافقین اور یہود مدینہ کفار سے مل کر کے آپ کے خلاف تدبیریں کرتے رہے. اسی کے نتیجے میں بہت سارے غزوات ہوئے، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں ان کا پلان یہ ہوا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. سارے قبائل بنو غطفان اور کون سب پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا نقشہ کھینچا ہے زبردست. جو ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. پورے مدینہ کو گھیر لیا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیر لیا. اور ایسا لگا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور مسلمان بہت تیزی سے ہلا دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا. فارسلنا علیہم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. ہم نے ہوا بھیج دی اور ایسی فوج بھیج دی جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور ایسی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑا کر کے بھاگے. اور پھر قریش اور سارے قبائل عرب چلے گئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اب مدینہ کے خلاف کبھی متحد نہیں ہو سکیں گے، کبھی نہیں متحد ہو سکیں گے. چنانچہ اس کے 3 سال کے بعد وہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کروا دیا رمضان المبارک سن 8 ہجری میں. سارے سردارانی قریش جنہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، آپ کو ستایا تھا، آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا، سب لائن میں کھڑے تھے. ہاں، ہٹلر ہوتا تو کہتا سب کو گولی مار دو. مسولی نہیں ہوتا، ہاں، اور بڑے بڑے جو طواغیت آج کے دور کے ہیں، چاہے وہ روس ہو چاہے امریکہ، جیسے روس جو ہے ابھی یوکرین پر گولیاں برسا رہا ہے،
ایسی سب گولی برسا دیتے۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے ایک جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اس ذات اقدس نے یہ تاریخی جملہ کہا، اور یہ ناہنجار اور یہ نطفہ ناتحقیق اور رات کے سناٹے کے پیداوار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جن کو اپنے نسب کا پتہ نہیں، جن کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے کارٹون بناتے ہیں، آپ کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے ناہنجار اور ایسے کمینے لوگوں کی کمی نہیں ہے، جن کے نسب کا پتہ نہیں، جن کے باپوں کا پتہ نہیں، جن کے خاندان کا پتہ نہیں، وہ اس شخصیت کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جن کے سامنے سرداران قریش سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور آپ نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ معزز ہیں اور ہمارے معزز بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں مل سکتی جو یوسف علیہ السلام نے پیش کی، کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ تو یہ سورہ یوسف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور یوسف علیہ السلام کی سیرت دونوں بہت حد تک ملتی جلتی ہیں، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ میں وقت ہو رہا ہے اس لیے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ کہ یہ مضمون عشاء کے بعد کے لیے تھا کہ تفصیلی بات ہوتی اس پر۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہی تھے، اولین مخاطب عرب ہی تھے، پھر پوری دنیا۔ تو وہی کہا کہ عربی زبان میں نازل کیا، اور زبانوں میں بھی عربی زبان، اس میں جتنی فصاحت، بلاغت اور جامعیت دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں ہے، کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ سب زبانیں اچھی ہیں، لیکن بہرحال درجہ بندی تو ہے، درجہ بندی تو ہے۔ اب ایک سنسکرت ہے اور ایک آپ اردو کو لے آئیے، دونوں یکساں ہیں کیا؟ ہاں، آپ کہیں ریلوے اسٹیشن اور سنسکرت والا بولے بھک بھک اڈا، تو کیا سمجھیں گے آپ؟ گرچہ دونوں زبان ہیں اور دونوں کی تعریف کی جائے گی، ہم نہیں کہتے، کسی کی تنقیص نہیں کرتے، لیکن عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے ممتاز۔ فرمایا اللہ نے ہم آپ پر احسن بیان کر رہے ہیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے اس قرآن میں، اگرچہ کہ آپ غافل تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ آیت کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ بلا وجہ لوگ آپ کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں، اور عالم الغیب کہہ کر کے آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر عالم الغیب کہہ دیا گیا کہ آپ عالم الغیب تھے تو آپ پر کئی الزامات آ جائیں گے کہ آپ کے کئی ساتھی شہید ہوئے، آپ نے بھیجا، ایسے ایسے واقعات ہوئے، آپ کی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اگر عالم الغیب تھے تو کیوں ایسا سب ہوا؟ اس سے تو آپ کی شان میں گستاخی لازم آئے گی۔ بہرحال پھر آگے فرمایا، جبکہ یوسف نے کہا اپنے باپ سے، اے میرے ابا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی عظیم شان ہونے والی ہے، اسی لیے منع کیا، کہا میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں پر مت بیان کرنا، تو وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور کیوں حسد کریں گے؟ شیطان ان کی کھوپڑی میں یہ سب ڈال دے گا۔ یقیناً شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر بتلائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچائے گا اور خوابوں کی تعبیر بتا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا، جیسا کہ اس نے نعمتیں نازل کی تمہارے باپ پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر۔ یقیناً آپ کا رب بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پوری کہانی ہے جس کو میں نے مختصراً بیان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت طیبہ میں کیا مماثلت ہے اور کیا یکسانیت ہے وہ بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سورہ کا سب سے مرکزی مضمون کیا ہے؟ حسد۔ حسد ہی کی بنیاد پر
یہ سب ہوا جلن کی بنیاد پر کہ ابا ان کو کیوں چاہتے ہیں، اور پھر جو بھی واقعات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ غیب سے کیا نظم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یوسف علیہ السلام کو ایک دن عزیز مصر بنا دیا گیا، پہلے وہ مصر کے بادشاہ کے وزیر خزانہ رہے لیکن بعد میں مصر کے بادشاہ ہوئے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا کہ آپ جس سرزمین سے بے یار و مددگار نکلے اور لوگوں نے نکلنے پر مجبور کیا، دھیرے دھیرے حالات آپ کے حق میں ہوتے چلے گئے، آپ کی جماعت بڑھتی چلی گئی، اور 8 سال میں وہ دور آیا کہ آپ اسی مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور پورا مکہ آپ کے لیے سرنگوں ہو گیا، پورا جزیرۃ العرب آپ کے لیے سرنگوں ہو گیا۔ تو یہ عبرتیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی لیے قرآن پاک نے جا بجا واقعات بیان کیے ہیں، تاریخ میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی لیے امتوں کی تاریخ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ تو ان حکمتوں کو ہمیں سمجھنے کی، اسے اپنے اندر سمونے کی، اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان عبرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو توحید اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔